تھا بنی نوع انسان کے لیے، وہ زندگی کا منصوبہ تھا، لیکن انسان نے خود ایک راستہ اختیار کر لیا جس سے خدا نے اسے منع کیا تھا، اور اس طرح سے اس کی لائف جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، آمین، کتنی گریٹ بلیسنگ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھیں اور ہر روز اس دعا کو کیا کریں کہ خداوند مجھے اپنے بچوں کے بچے دکھا۔ یہ پریئر ہے، آپ کو خدا ایسا کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ جب آپ اس کے اختیار میں رہیں گے، آپ جب اس کے ساتھ رہیں گے، تو کیونکہ خدا کے پاس عمر کی درازی ہے، وہ آپ کو عمر کی درازی دے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اور اس کے بائیں ہاتھ میں، دائیں اور بائیں ہاتھ میں، یہ دیکھیں سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ خدا کے ہے۔ آپ کی اور میرے اور کسی کے کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اتھارٹی اور سارا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سب کچھ خدا کے ہی ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلنا شروع کریں، جس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ آمین۔ آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو دولت بھی ملے گی۔ آمین۔ صرف ایک چیز کے پیچھے ہم نہیں بھاگ سکتے، ہمیں خدا سب کچھ دینا چاہتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں خدا ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا ثبوت دینا چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہی سربلند ہوں گے، وہی سرفراز ہوں گے، وہی بڑے کام کریں گے۔ آمین۔ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی پھلدار تھی، اور کیا کچھ وہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے راستے خدا کے راستے تھے، ان کے منصوبے خدا کے منصوبے تھے جو خدا نے انہیں دیے تھے۔ آج ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ہمیں واپس آنا ہے اور خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر آئے جو اتنے بڑے گریٹ آپ کے ساتھ پرومس کر رہا ہے۔ یہ پرومس آف گاڈ ہے، اور یہ آپ کے زندگی میں تب تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کی راہوں کا چناؤ نہیں کرتے۔ آمین۔ تیسری بات کیا ہے؟ اس کی راہیں کیا ہے؟ خوشگوار راہیں ہیں۔ آمین۔ کتنے چلے گئے ہو؟ آمین۔ منتلاک رساؤں گے ہو؟ نیند آ رہی؟ کیا لکھا ہے؟ اس کی راہیں کیا ہے؟ تھوڑا جوش اپنے اندر پیدا کرو، آمین سے پتہ چلتا تو جا کر اس کی راہیں کیسی ہیں؟ خوشگوار راہیں ہیں۔ اور آج آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ میں خوش رہوں، آگے میری نسل خوش رہے، تو پھر آپ کو خدا کے پاس آنا ہے۔ اس کی راہیں صرف خوشگوار ہیں، وہی آپ کو خوشی دیتی ہے، وہی آپ کو شادمان بناتی ہے، اور اس کے سب راستے سلامتی کے راستے ہیں۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ کیسے راستے اس کے؟ سلامتی کے راستے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے سلامتی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ سفر کرتے ہیں تو خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ جاب کرنے جائیں گے خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ خدا کی سلامتی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے راستے ہیں، ان راستوں کو اپنانا پڑے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جو اس سے پکڑے رہتے ہیں۔ آمین۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑے رہتے ہیں۔ آپ کو پکڑنا ہوگا، آپ کی گرپ سٹرونگ ہونی چاہیے۔ آج ہماری گرپ جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے، وہ لوز ہو جاتی ہے، چونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری گرپ سٹرونگ ہو، کیونکہ اس کو پتا جب یہ اچھی طرح مضبوطی سے خدا کو پکڑ لیں گے تو پھر میرا حال برا ہی ہوگا، میرے منصوبے کے تو کامیاب ہوں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آئیں تو پھر آپ کو ایک سٹرونگ گرپ کرنی ہے، ایسے پکڑنا ہے زور سے، کوئی آپ سے چھین نہ لے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ کلام کو چرا لیتا ہے، وہ چور ہے۔ وہ کیا ہے؟ چور ہے۔
यूहन्ना की इंजील 10वें बाब 10वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा चोर चराने नहीं आया बल्कि क्या करने है, मार डालने आया है। वो मारना चाहता है, वो हलाक करना चाहता है। इसलिए आपको बहुत मुतात होना होगा, आपको बहुत ज्यादा बी केयरफुल होना होगा। मैं क्रिश्चियनों को देख नहीं रहा, वो बी केयरफुल नहीं है। आप सब कुछ नहीं कर सकते जो दुनिया करती है, आप दुनिया के हम शक्ल नहीं बन सकते। आपके अंदर एक चेंज आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जिंदगी है और आपके अंदर से वो जिंदगी दूसरों तक मुंतकिल होनी चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, आपको इस बात पर गौर करना है कि मेरे रास्ते कैसे, मैं किस तरफ को जा रहा हूं, मुझे कहां जाना है। खुदा आपको बताएगा आपको ने कहां जाना है, आपको इधर जाना है। यशवर किताब में क्या लिखा है, तेरा ध्यान कहां लगा रहे, दिन और रात। शरीयत की किताब का कितना रहना चाहिए ध्यान, दिन रात। ओह यस, क्योंकि आपका ध्यान इब्लीस भटका देगा, आपकी आंखों के आगे वो पर्दे डाल देगा ताकि आप अंधे हो जाएं। दिन और रात सोचे खुदा के कलाम के बारे में, बस उसके बारे में गौर करते रहे। मेरा खुदा क्या फरमाता है मेरे बारे में, मेरा खुदा मेरी नस्ल के बारे में क्या बताता है, वो क्या देना चाहता है। बस हर रोज उसके बारे में सोचें। हम खुदा के कलाम से ध्यान हटा लेते हैं।